تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ جب پوچھ رہے تو پھر اللہ کو غیب آ جاتا ہے، غیب علم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ کو علم غیب نہیں رہتا، وہ جب چاہتا ہے پوچھ لیتا ہے، اور یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کو علم غیب ہر وقت نہیں ہوتا۔ اب یہ بدبخت ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ہمارے ساتھ مناظرے کرتے ہیں۔ ان ظالموں کو سب سے پہلے تو اس بات پہ مناظرہ کرنا چاہیے، یہ ثابت کریں ان کا عقیدہ تو اللہ کے بارے میں اتنا گستاخانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس کو بھی ہر وقت غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ جب چاہتا ہے دریافت کر لیتا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 74، اس کے صفحہ نمبر 74 پر یہ لکھا ہوا ہے، کہتا ہے سو اللہ کے مکر سے ڈرا چاہیے۔ یہ مکر کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو مکار کہہ دیا معاذ اللہ، اللہ کے مکر سے کہتا ہے ڈرنا چاہیے، تو گویا ان کے نزدیک خدا بھی مکر کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور ایسے ہی اسی تقویت الایمان کے اندر اس کا صفحہ نمبر 36 ہے، اس میں یہ جھوٹ بولا ہے اللہ تعالیٰ پر بھی اور نبیوں پر بھی۔ کہتا ہے جتنے پیغمبر آئے سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے کہ اللہ کو مانیے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانیے۔ یہ اللہ پر بھی جھوٹ ہے اور نبیوں پر بھی جھوٹ ہے کہ اللہ نے کہا نبیوں کو، تو نبیوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو، حالانکہ ایمان کے اندر ساری باتیں شامل ہیں، اللہ کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، تقدیر کو ماننا، یہ سب باتیں ایمان میں داخل ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کسی چیز کا انکار کر دے، ایک چیز کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، لیکن یہ آدمی اتنا بے شرم ہے کہ اس کو شرم نہیں آئی اللہ پر بھی جھوٹ بولا اور اس کو نبیوں کے ذمے لگا دیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ نے نبیوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ اب یہ صفحہ نمبر 39 دیکھیے، کہتا ہے کہ یہ بھی اللہ پر جھوٹ بولا اور بہتان لگایا۔ ان سے اللہ صاحب نے یوں فرمایا، یہ میرے سوا کسی کو حاکم و مالک نہ جانیو، کہتا ہے یہ اللہ نے فرمایا، یہ بھی جھوٹ ہے، اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میرے سوا کسی کو حاکم نہ مانو اور مالک نہ مانو، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو حاکم قرار دیا ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو حاکم نہ مانے۔ تو یہ خدا پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے گندے عقیدے کا بھی اللہ کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی اس کتاب کے مختلف حصوں پر اللہ تعالیٰ کی عطا کی بھی نفی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل جلالہ کے احکامات کا انکار لازم آتا ہے۔ ہدیۃ المادی بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر ہدیۃ المادی ہے، نواب وحید الزمان لکھنے والا، اس کو مستمل بر عقائد الحدیث، یعنی اللہ رب العالمین کو کیا کہتے ہیں، شخص و مرء، اللہ بھی ایک شخص ہے اور ایک آدمی ہے، لا کل اشخاص والناس، لیکن کہتے ہیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یعنی کوئی خاص قسم کا شخص ہے، وہ خاص قسم کا مرد ہے۔ وہ مکانہ العرش، اللہ کا مکان عرش ہے۔ اب اس نے عرش پر مکان
عرش کو قرار دے دیا اور اللہ رب العالمین کو عرش کے اندر بٹھا دیا، عرش کو مکان بنا دیا، اللہ کو عرش کے اندر بند کر دیا. اور یہ کہتا ہے وَلَهُ تَعَالَى صورت میں یہ احسن الصور، اللہ کی ایک ایسی تصویر ہے، صورت ہے جو سب سے حسین ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جس صورت میں چاہے وَيَظْهَرُ فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ، وہ جس صورت میں چاہتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بھی ہے، اس کا چہرہ بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کی ہتھیلی بھی ہے، اس کا قبضہ بھی ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ پورے بھی ہیں، اس کی کلائی بھی ہے، اس کی پنڈلی بھی ہے، اس کا سینہ بھی ہے، اس کا پہلو بھی ہے، قدم بھی ہے، پاؤں بھی ہے، پنڈلی بھی ہے. یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کر رہا ہے. لیکن کہتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، کوئی خاص قسم کی ہیں. اب یہ کتاب ہے الفیصلۃ الحجازیہ، اس کا صفحہ نمبر 27 ہے. یہ اس میں استواء اللہ علی العرش، فوقیت ذات باری تعالیٰ، قرآن کا غیر مخلوق ہونا، رؤیت دیدار باری تعالیٰ، کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین کا دیدار جو ہے وہ ممکن ہے آخرت میں. ان باتوں پر اجماع ہے تمام اہل سنت والجماعت کا، منہاج السنہ میں لکھا ہے. لیکن کہتے ہیں ثناء اللہ ان تینوں باتوں کا منکر ہے. وہ قرآن کو غیر مخلوق بھی نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا آخرت میں قائل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ فوقیت بھی اللہ تعالیٰ کی تسلیم نہیں کرتا. استواء اللہ علی العرش، فوقیت ذات باری تعالیٰ، ان تینوں چیزوں کا منکر ہے ثناء اللہ، اور ثناء اللہ تینوں باتوں کا منکر ہے. اور والا کیس کا الفیصلۃ الحجازیہ. اس طرح یہ کتاب التوحید ہے، عطا اللہ ثاقب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا صفحہ نمبر 275 ہے. یہ افامن مکر اللہ باب قول اللہ، تو یہ مکر اللہ کا ترجمہ کرتا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ اللہ کو چال باز قرار دیا ہے. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے. تو یہ اللہ کے لیے چال کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں مکر بولا، کہیں چال کا لفظ استعمال کیا. کون سی کتاب ہے؟ ترجمہ قرآن عمر تدریس. اسی طرح یہ ثناء اللہ امرسری کا ترجمہ ہے، یہ ثنائی ترجمہ والا قرآن مجید ثناء اللہ امرسری. اس کے ترجمے کا ایک حوالہ دیکھ لیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہتے ہیں اور یہودیوں نے مسیح کی ایذا کے لیے طرح طرح کے مخفی دو کیے، خدا نے ان سے دو کیا، خدا سب دو کرنے والوں سے اچھا ہے. اللہ کو دو کرنے والا اور دو باز قرار دیا معاذ اللہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے. اور اس کئی جگہوں پر اسی طرح کے ترجمے کیے گئے ہیں، اللہ کو دو کھیلنے والا اور دو باز قرار دیا معاذ اللہ. ایک یہاں پر یہ فتاوی برکاتیہ ہے، ان لوگوں کی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے. عام طور پر یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ننگے سر، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو ننگے سر جاتے ہیں، ننگے سر بھابی نماز پڑھتے ہیں. لیکن اس کے سوا 10 پر ایک آدمی جس کا نام الیاس عصری ہے، یہ اس کا یہ مضمون ہے، پیش لفظ اس کتاب کے. تو تعارفی کلمات ہیں، صفحہ 3 سے شروع ہو رہے ہیں. صفحہ 10 میں کہتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب طلباء و علماء ان کے سامنے جاتے ہیں، اپنے استاد ابو البرکات کے بارے میں کہہ رہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب طلباء و علماء ان کے سامنے جاتے ہیں تو سر پر کپڑا رکھ لیتے ہیں. استاد کے سامنے جب جاتے ہیں تو سر پر کپڑا رکھ لیتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو ننگے سے نماز پڑھتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ان کے نزدیک گویا اللہ رب العالمین جل جلالہ کا مقام ان کے مولویوں سے بھی کم ہے. کہ مولویوں کے پاس جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
सर पर कपड़ा रख लेते हैं, लेकिन जब अपने खुदा की बारगाह में नमाज के लिए हाजिर होते हैं तो फिर क्या लिखते हैं, कहते हैं नंगे सर नमाज बिल्कुल जायज है। वहां नंगे सर जाना जायज है, नमाज अदा करना, बारगाह खुदाबंदी की हाजिरी नंगे सर, लेकिन उस्ताद के पास नंगे सर नहीं जाना। तो गोया उस्ताद का मुकाम खुदा से भी बढ़ा दिया इसने। और इन लोगों की नमाज इस तरह की है, ये फतावा सनाया जिल्द अव्वल सफा 518 पर कहता है हालत नमाज में सलाम करना जायज है। ये नमाज के अंदर सलाम करने को जायज करार दे रहा है। और आगे हदीस का तर्जमा गलत करार दिया है, गलत लिखा है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज का सलाम में जवाब न दिया तो आपने फरमाया इन्ना फी सलाति लशुगलन, नमाज में मशगूलियत होती है, आदमी नमाज में मशगूल होता है, नमाज में मसरूफ होता है, इसलिए सलाम करने से मना किया, सलाम का जवाब न दिया। यही हदीस उसके अंदर वजाहत मौजूद है, लेकिन ये उसके मुखालिफ कहता है हालत नमाज में सलाम करना जाएगा। तो ये नमाज के अंदर भी अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं बल्कि बंदों की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। इसी तरह क्या ये फतावा नजीरिया जिल्द अव्वल सफा नंबर 570 और 571 है। ये क्या कहता है, यहां पर उसने बेवुजू सजदा करना जायज करार दिया है कि बगैर वुजू के सजदा करना जायज। हालांकि किसी हदीस के अंदर ये लफ्ज नहीं है, ये उन्होंने झूठ बोला है। सजदा एक इबादत है, इबादत बगैर वुजू के नहीं होती, वुजू के साथ होती है। लेकिन जिनका अल्लाह का मुकाम ही नहीं है, जिनके नजदीक उस्ताद से बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू की बारगाह में उस्ताद का मर्तबा बढ़ा देते हैं, उस्ताद से अल्लाह को घटाते हैं और उस्ताद को बढ़ाते हैं, तो वो यहां क्या आदाब बजा लाएंगे कि अल्लाह की बारगाह में जाना है या नमाज अदा करनी है, सजदा अदा करना है तो वुजू करके जाएं। इसलिए उन लोगों ने यहां पर दो टोक कह दिया, सजदा तलावत जमहूर के नजदीक बेवुजू दुरुस्त नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर बेवुजू सजदा किया करते थे, यह भी झूठ बोला है। अब्दुल्ला बिन उमर की रवायत में किसी जगह पर यह लफ्ज नहीं है, जबकि पीछे आ गया कि जमहूर के नजदीक बेवुजू दुरुस्त नहीं है। मुशरिकीन ने भी बेवुजू सजदा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे किया है, तो यह मुशरिकीन का तरीका हुआ कि उन्होंने सजदा नहीं किया, सजदा किया वुजू के बगैर। तो इससे मालूम यह हुआ कि सजदा करना बेवुजू ये मुशरिकीन का तरीका है। लेकिन यह क्या कहता है, इस हदीस से जवाज सजदा तिलावत बेवुजू नीज साबित होता है, जबकि लफ्ज हदीस के अंदर कतन कोई नहीं है कि जिसमें यह लिखा हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम ने बेवुजू सजदा किया हो तिलावत का। ये मुशरिकीन ने किया, खुद लिखा, और आगे कहता है कि सजदा तिलावत बेवुजू करना साबित है, जायज है। तो गोया अपना अमल मुशरिकीन के अमल के मुताबिक बना रहा है। क्या लिखे, ऐसे ही ये किताब है, कौन सी, कंजुल हकाइक किताब मिन फिक्ह खैरुल खलाइक वहीदुज़्ज़मा की। यहां भी उस आदमी ने बगैर वुजू के सजदा करने को जायज करार दिया है। और वही बात की, ये है खुदा से ताल्लुक इन लोगों का। और यहां एक और इस हवाले से बात देख लें, अद्दुआ बशीर उन्मान सल्फी की किताब। अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, लिखा है अपने वाबियों के बारे में कि उनके नजदीक खुदा ताला का क्या मुकाम है। अपनी खुदा नाशनासी से तायब होने के बरक्स इस हदीस सही को एक बेपर की दास्तान पर मुस्तरद कर देने की जुर्रत नारवा करके मुर्तकिब हो गए। इन्ना लिल्लाह, दिमाग में एक सौदा समा गया है कि दुआ की मुखालफत करना है। अब कोई दलील भी इनको मुतासर नहीं कर सकती। खुदा आकर भी अगर फरमा दें तो ये हजरत तवील करने लगेंगे।
ایسے اللہ رب العالمین کے غدار ہیں. اگر اللہ بھی آ کر کہتا ہے ان کو سمجھا دے کہ یہ بات اس طرح ہے تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے, تعویلیں کریں گے. تو گویا قرآن کی تعویلیں کرنے والے ہیں, حدیث کی تعویلیں کرنے والے ہیں, قرآن کو بھی درست نہیں مانتے اور حدیث کو بھی صحیح تسلیم نہیں کرنے والے. جی کیا اس کا صفحہ نمبر 70. کیا لکھا ہے اپنے مولویوں کے بارے؟ کہتا ہے یہ خدا سے بیگانہ علامے, یعنی وہابیوں کے جو مولوی علامہ ہیں وہ سارے خدا سے بیگانہ ہیں. 70 کے بعد صفحہ نمبر 67 یہاں لکھا ہے کچھ اور منکرین دعا. خدا سے بیگانہ کار اور مسائل ملیہ سے بے خبر, یہ وہابی خدا سے بھی بیگانے ہیں اور اللہ رب العالمین جل جلالہ سے بھی دور ہے. 67 سے آگے یہ صفحہ 76, اس پر کیا لکھا ہے؟ ان ارباب زیغ و زلل نا آشنائے قرب خدا اور سوز دعا سے بیگانہ کاروں سے یہ تو پوچھا جائے کہ دعا کی درخواست پر ہاتھ اٹھ سکتے ہیں تو اپنی دعا میں کیوں نہیں؟ نا آشنائے قرب خدا, اللہ رب العالمین کے قرب سے نا آشنا ہے. جی ایک اور دعا کے بارے میں کتاب پڑھی. یہ ایک حوالہ دیا تھا, دوسرا حوالہ سن لیں وحیدی کا بھی, نواب صدیق حسن کی کتاب تفسیر وحیدی, علامہ وحید الزمان, 235 صفحہ پر اسی کا ترجمہ اس نے کیا ہے, وہی جو اس نے ثناء الامر سری نے کیا ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہتا ہے اور وہ اپنا دعو کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنا دعو کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سب دعو کرنے والوں سے بہتر دعو کرنے والا ہے. یہ مکار, دعو کرنے والا, چال بازی, یہ سب اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں اور اس طرح خداوند قدوس کی توہین اور بے ادبی کا ارتکاب ہو رہا ہے. قرآن مجید کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ ابھی حوالہ یہ پیش کیا ہے الفیصلۃ الحجازیہ کہ ثناء الامر سری جو ہے وہ قرآن کو مخلوق مانتا ہے, حالانکہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ غیر مخلوق ہے. اسی طرح فتاوی ثنائیہ جلد 2 جی یہ 793 اس کا صفحہ ہے. یہ فتاوی ثنائیہ جلد 2 صفحہ 793. اس میں وہ آدمی خود لکھتا ہے, کہتا ہے ہمارے عقیدے کی تشریح یہ ہے کہ قرآن بھی خدا کا پیدا کیا ہوا نور مخلوق ہے, پیدا کیا ہوا اور نور مخلوق ہے. قرآن کو مخلوق کہہ دیا اس آدمی نے, جبکہ قرآن کو مخلوق کہنا کفر ہے. عقیدہ مسلم یہ پکڑ لیں. اس کے بارے میں خود وہابی حضرات کے بے شمار فتاوی موجود ہیں. یہ دیکھ لیں.
یہ فتاوا یہ عقیدہ مسلم کتاب ہے یا یہ گندلوی کی؟ صفحہ نمبر 258 پر ائمہ ہدا کا موقف کہتے ہیں ائمہ ہدا محدثین کرام قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام جانتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی تعویل جائز نہیں سمجھتے. جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے. امام مالک، امام احمد بن حنبل کا آگے، امام مالک آگے. جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے اسے کوڑے لگائے جائیں اور قید میں ڈالا جائے. جو قرآن ابن ادریس، عبداللہ بن ادریس جو کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، دراصل اس کے گمان میں اللہ بھی مخلوق ہے، اور جو بھی ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے. ابن مبارک نے کہا جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ زندیق ہے. یہ سارے فتوے یہاں لکھے ہوئے ہیں. اس نے جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے اس کے کفر کی تصریح محدثین اعظام نے کی، جن میں مذکورہ بائلہ آئمہ کے ساتھ بعض یہ محدثین کرام بھی شامل ہیں. یہ یہاں تک لکھے ہوئے ہیں بہت سارے امام. یہ تمام کا فیصلہ ہے کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے. اس نے اپنا عقیدہ یہ لکھا ہے کہ ہمارے عقیدے کی، ان وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پیدا کیا وہ مخلوق ہے، تو گویا اپنے عقیدے کے مطابق یہ لوگ کافر ہو گئے. اب یہ فتاوا اہل حدیث ہے، جلد اول، صفحہ اس کا 75 ہے. یہ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں اور قرآن کے بارے میں کیا کیا انہوں نے. وہابی حضرات کے مولوی ثناء اللہ امرتسری نے الکلام المبین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور یہ اس کے بارے میں تفسیر القرآن بکلام الرحمن اس پر یہ ذرا نقل کر رہے ہیں. اور آگے نیچے لکھتا ہے ایک مجاز جس میں گمراہ فرقوں کا تمسک ہو، اس کی کیا وجہ؟ کیا اسی کا نام تفسیر ہے؟ ایسی تفسیر کو آپ ہی تفسیر کہتے ہوں گے، ورنہ دنیا تو اس کو تحریف کہتی ہے. دنیا تو اس کو تحریف کہتی ہے. یعنی یہ لوگ تفسیر نہیں کرتے بلکہ تحریف کرتے ہیں. قرآن کی وضاحت نہیں کرتے بلکہ قرآن کو تبدیل کر رہے ہیں، اس کے مفہوم کو بگاڑ رہے ہیں. اور اس آدمی تو باقاعدہ کہہ دیا کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے. تفسیر وحیدی وحید الزمان صفحہ نمبر 549. یہ قرآن میں آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے بارے میں لکھتا ہے، کہتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آیت ان آیتوں کے بیچ میں رکھ دی گئی جن میں ازواج مطہرات سے خطاب تھا، اور شاید صحابہ نے اسے اجتہاد سے ایسا کیا. یعنی ایک تو قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ آیت یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، یہاں آ گئی. دوسرا کہتا ہے کہ شاید صحابہ نے اپنے اجتہاد سے ایسا کیا ہے. اب یہ شیعوں والا موقف ہے. صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے معاذ اللہ یہ بکواس کی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کی آیت کو یہاں رکھ دیا، گویا قرآن کو تبدیل کر دیا، جبکہ اتفاق اور اتحاد و اجماع ہے کہ یہ جو قرآن کی ترتیب ہے یہ واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق ہے. تو یہ عقائد تھے ان کے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں. اب اس سے آگے اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ رسالت کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے اور ان کا کیا نظریہ ہے. اس بارے میں بھی چند ایک حوالہ جات جو ہے وہ آپ کے پیش خدمت کر دیتے ہیں.